اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتحاد مطالعے کا مسلک ایسا مسلک ہے کہ اس سے اختلاف کوئی صاحب علم کر نہیں سکتا، کیونکہ جمہور فقہ اسلام کا مسلک یہی ہے کہ پوری دنیا کا ایک مطلع اس لیے میں نے فتویٰ جاری کیا کہ گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز، کہ اس پوری دنیا میں سے مکہ کو مرکز قرار دیا۔ مکہ کو مرکز اس لیے قرار دیا کہ ہمارے اکابرین جتنے علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلوی ہوں، وہ مکہ کا بار بار ذکر کر کے گئے کہ مکہ میں چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والے پر روزہ فرض، مکہ میں چاند نظر آ جائے تو ہندوستان بہرائچ والوں پر روزہ فرض۔ تو چونکہ وہ بھی مکہ ہی کو اپنا مرکز تسلیم کر کے گئے ہیں، لہذا میں نے اس گلوبل مون سائٹنگ، دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے اور جو ہے وہ اس کی خبر آپ تک جو مخرب مستفیض پہنچ جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ اور مکہ کو مرکز اس لیے بنایا کہ مکہ کی مرکزیت ایسی مرکزیت ہے، جیسے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فتوے میں اور اپنے مقالے میں اس حقیقت کو ذکر فرمایا کہ مکہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں سب کے سر جھکتے ہیں، سب کے سر جھکتے ہیں۔ اب مکہ کے علاوہ کسی اور ملک کی رویت کو آپ اپنے لیے سینٹر بنائیں، اس کے لیے ہر ملک تیار نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کو کیوں سینٹر بنائیں، کہ جی ہم ترکی کو کیوں بنائیں، ہم جو ہے وہ قطر کیوں بنائیں۔ فرمایا ہر ملک کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، لیکن مکہ کے بارے میں سب کے سر جھکیں گے۔ ہاں مکہ مکرمہ ہمارا جو ہے وہ بسر و چشم ہے، ہمارا مرکزی اسلام ہے، ٹھیک ہے، مکہ کی مریت کو ہم ماننے کو تیار۔ تو فرمایا کہ مکہ کی مرکزیت ایک ایسی مرکزیت ہے کہ وہاں سب کے سر جھکتے ہیں اور لہذا اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ورنہ دوسرا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو یہ وجہ ترجیح حاصل ہو کہ لوگ اس کی جو ہے وہ تسلیم کر لیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ ترکی کی بات کرتے ہیں، ترکی کو ہم نے اپنا بنا لیا، لیکن بہت سے کو بھی یہ ترکی کہاں سے آ گیا بھائی؟ جیسا ترکی ویسا پاکستان، پھر پاکستان کو ہم کیوں نہ بنائیں؟ وہ کہتے پاکستان کہاں سے آیا، ہم بنگلہ دیش کو کیوں نہ بنائیں؟ تو مطلب ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں، لیکن مکہ کو جو ٹاپ پرائرٹی حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں، مکہ کے سامنے آ کے سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ اس لیے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو مرکزیت ایسی مرکزیت ہے، اس کے سامنے سر بسر قبول کرتے ہیں، بھلے وہ شافعی ہوں، بھلے حنبلی ہوں، بھلے حنفی ہوں، بلکہ ابن تیمیہ ہوں، کوئی بھی ہوں، مکہ کے سامنے سارے سر تسلیم خم کریں گے۔ لہذا انہوں نے اسی وجہ سے میرے فتویٰ جب میں نے لکھا تو میرے فتوے کے الجواب الصحیح مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجا، اور یہ مور لگا کے بھیجی نقل با مطابق اصل لکھ کے بھیجا کہ یہ بالکل صحیح ہے، امریکہ والے مکہ کی رویت کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کے مطابق ان کا کرنا بالکل درست ہے۔ اور انہوں نے اپنا یہ فتویٰ ان کی کتاب نوادر الفقہ، ان کی کتاب نوادر الفقہ میں فتویٰ موجود ہے، اس میں ان کو فتویٰ دیا ہے کہ سعودیہ کے مطابق امریکہ کینیڈا والوں کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ سعودیہ کی رویت کو فالو کریں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کا فتویٰ نوادر الفقہ میں موجود، اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا حوالہ ذکر کیا۔ تو خیر، تو یہ بات یہاں پہ آ گئی یسألونک عن الاہلہ۔ اچھا، اب ایک دوسری چیز، اب مکہ اتحاد مطالعے کی جب بات میں نے کی، ظاہر ہے کہ اس کا انکار تو کوئی کر نہیں سکتا صاحب علم، آپ کسی کے پاس چلے جاؤ سب یہ کہیں گے، حنفیہ کا ظاہر الروایت یہی ہے، مفتیٰ بھی قول یہی ہے کہ اتحاد مطالعے شرعاً کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ مکہ مرکز، مکہ میں جب چاند ہو گیا، سعودیہ میں رویت کی خبر ہمیں آ گئی، اور یہ آج کی تیز مواصلات کا نتیجہ یہ ہے کہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی درس ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آج یہ ذرائع مواصلات اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ سعودیہ کے اندر ایک بندہ آنکھ سے چاند دیکھ کر ہوائی جہاز پر سوار ہو تو وہ فلائی کر کے امریکہ مغرب سے پہلے پہنچ سکتا ہے اور پہنچ کے گواہی دے سکتا ہے۔ آج تو اتنے مواصلات تیز ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں، وہ تو وہاں ہوائی جہاز پر بیٹھ کے یہاں امریکہ آ کے گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پوری امت ایک دن رمضان کا آغاز کرے اور ایک دن عید کی خوشی منائے۔ لیکن آپ جو ہے وہ جب یہ اختلاف کر کے امت کو انتشار میں ڈالتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ نئی نسلوں پہ پڑتا ہے، پھر دشمنان اسلام کو واویلا کا موقع ملتا ہے کہ جو اپنی خوشیوں میں ایک نہیں ہیں وہ آپ کے غم میں کیا ایک ہوں گے، جو خوشیوں میں ایک نہیں ہیں وہ اتحاد کے ساتھ ترقی کیسے کریں گے؟ نتیجہ یہ کہ انتشار۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ایک مسجد میں جماعت ثانیوں کو گوارا نہیں کیا،
آپ جانتے ہیں کہ جماعت مسجد کے اندر ہو جائے تو وہاں پر دوسری جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کہ آپ انڈیویجل اپنی الگ الگ پڑھ لیں, دوسری جماعت کی اجازت نہیں, کیونکہ وہ جو شوکت ہے جماعت کی, وہ جماعت کی شوکت ٹوٹتی ہے. اب محلے کے 20 لوگوں نے آ کے جماعت کرا لی, چلے گئے, اگلے 20 بعد میں آ کے پھر جماعت کرا, نہیں, وہ کہتے پورے 40 کے 40 اکٹھے ہو کے ایک دفعہ جماعت کرو, اور اگر کوئی رہ گیا اپنی الگ الگ کر کے چپ کر کے جاؤ. وہ جو بڑی جماعت اول تھی اس کی شان و شوکت بریک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو ایک مسجد کے اندر جو دین اسلام 2 جماعتیں گوارا نہ کرے, تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی اجتماعی خوشی میں وہ ایک موقع پہ 2 عیدیں گوارا کرے گا. اس کا مطلب آپ بد ذوق ہیں. آپ کو اگر سلیم الطبع ہو, قلب سلیم آپ کے پاس ہو, تو آپ سمجھ جائیں کہ نہیں, جو ایک مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دیتا دین, وہ ایک ملک اور شہر کے اندر 2 عیدوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے. اس لیے جو اتحاد مطالعے کا کر نہیں سکتے. اب کیا شبہ اٹھاتے ہیں کہ جی سعودی عرب کی رویت صحیح نہیں ہے, ہم عمل تو کر لیتے لیکن سعودیہ کی رویت صحیح نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ایک کیلنڈر بنا رکھا انہوں نے, اگلے 50 سال کو اس کیلنڈر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, وہ آنکھ سے رویت نہیں کرتے. لہذا کیلنڈر کے مطابق انہوں نے اعلان بنا رکھے ہیں, لہذا وہ اعلان کر دیتے ہیں. یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے. چنانچہ اس وقت بعض لوگوں نے یہ تک بنایا کہ گلوبل مون سائٹنگ ترکی مرکز, یا انہوں نے کہا کہ ہم یعنی ایکسپٹ سعودیہ, گلوبل مون سائٹنگ ایکسپٹ سعودیہ, دنیا کی کسی بھی جگہ سے ہم چاند لے لیں گے, سعودیہ کا نہیں لیں گے. اب وہ یہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ان صاحب کا یہ درس. خیر نیچے لوگوں نے بہت مخالف کمنٹس کیے کہ یار آپ کو سعودیہ سے کون سی چیڑ و عداوت ہے, اور یہ پھر یہ کون سا گلوبل ہے جس پہ سعودیوں کا آپ نے نکال دیا ہے, یہ آپ نے کون سی یہ نانسنس بات کی ہے. کافی لہر دی کی لوگوں نے. تو لہذا کیوں وہی بات کہ سعودیہ پہ شبہ, جی سعودیہ پتہ نہیں صحیح چاند دیکھتا کہ نہیں دیکھتا, یہ کرتا وہ کرتا ہے. لہذا بعض ہمارے اسکالر جو ہے وہ بھی اسی جو ہے نا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر انہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا, یہ سعودیہ کے اندر رویہ صحیح نہیں ہوتی, کیلنڈر بنایا ہوا ہے. لہذا میں نے اپنے فتوے کے اندر وہ تمام ہمارے اکابرین امت کے فتاوی اکٹھے کیے کہ جنہوں نے سعودیہ کی رویت کو شرعی رویت قرار دیا, عین شریعت کے مطابق وہ رویت کر کے چاند کا فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ جس کیلنڈر کی بات کی جاتی ہے وہ کیلنڈر انہوں نے اپنی دفتری تاریخوں کے لیے بنا رکھا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں واحد سعودی عرب ہے کہ جہاں پورا کا پورا ملک کا نظام اسلامی تاریخوں پہ چلتا ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے میرے علم میں کہ جہاں اسلامی تاریخوں پر پورا ملک کا نظام چلتا ہو سوائے سعودی عرب کے. دنیا پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک میں جنوری فروری چلتا ہے, وہاں محرم سفر نہیں چلتا. لیکن آپ سعودی عرب میں چلے, آپ کو عمرے کے لگتے ہیں نا ویزے, اس پہ آپ کی دیکھیں کیا تاریخ لکھی ہوتی, محرم سفر لکھا ہوتا ہے, یعنی اسلامی. اور اسلامی تاریخ کے مطابق اگر آپ کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ ہوا بہت دوستوں کے ساتھ, عمرے پہ گئے وہاں پہنچے تو انگریزی تاریخ کے مطابق ان کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے انٹری کی, لیکن اسلامی تاریخ کے مطابق گنجائش ہے, انہوں نے انٹری دے دی, انہوں نے کہا ہو ٹھیک ہے تفضل. تو ہم نے کہا یار دیکھو یہ واحد ملک ہے دنیا میں کہ جو اسلامی تاریخوں پر آج تک قائم ہے, ورنہ مغربی دنیا نے ہر ملک سے یہ اسلامی تاریخ کا تعین مٹا دیا. چاچے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ شمسی تاریخوں کا اتنا استعمال کریں, حالانکہ ان حسابات کے لیے شمسی تاریخوں کی اجازت قرآن نے دی ہے کہ آپ جو انگریزی تاریخیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اتنا استعمال کریں کہ آپ اسلامی تاریخیں بھول ہی جائیں. اور آپ کو اگر پوچھا جائے کہ آج اسلامی کون سا مہینہ ہے, اور آپ کہیں یار وہ تو پتہ نہیں, ویسے باقی مارچ ہی چل رہا ہے, اپریل چل رہا ہے, اپریل دی 18 ہو گئی, اور اسلامی یا اسلامی پتہ نہیں کیڑا مہینہ ہے. فرمایا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے, فرمایا یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے. تبھی یہ اسلام نے جو ہے وہ قمری تاریخوں کے اوپر اپنی عبادات کا تعین واجب قرار دیا ہے, اور یہ اس کو اسلام کے شعار میں شامل کیا ہے کہ اسلام کے شعار میں داخل ہے کہ آپ اسلامی تاریخوں پر عمل کریں. لیکن سعودی عرب واحد ملک ہے کہ جہاں پورے ملک کا نظام اسلامی تاریخوں پہ چل رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا ہے,
اور وہ کہہ اگلے 50 سال کا کیلنڈر بنایا ہے، اور انہوں نے نیو مون چاند جیسے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی انہوں نے اس کی تاریخ متعین کر کے وہ کیلنڈر تیار کیا ہے، تاکہ وہ تاریخ ظاہر ہے کہ اگلے 50 سال کا کیلنڈر سورج کا تو بن سکتا ہے، چاند کا بننا مشکل ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، نیو مون تھیوری کے اوپر کیلنڈر بنا رکھا ہے تاکہ نظام چلے۔ لیکن جہاں عبادات کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ٹینٹیٹیو ڈیٹیں لکھی ہوتی ہیں، ٹینٹیٹیو، کہ اس تاریخ میں چاند کی رویت ہوگی یا اس میں رویت ہوگی۔ اب اس وقت وہ جا کے رویت کرتے ہیں، اگر اس تاریخ کے مطابق چاند نظر آ گیا تو کہہ دیتے آج فلاں تاریخ ہو گئی، رمضان کا چاند نظر آ گیا، نہیں پھر 30 دن پورے کر کے اس کے بعد مہینہ شروع کرتے ہیں۔ تو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس کیلنڈر سے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے ہم جب 20 سال سعودیہ میں رہے، وہاں تو کیلنڈر پہ فیصلہ ہوتا ہے ساری تاریخیں۔ بھائی وہ تو دفتری نظام کیلنڈر پہ چل رہا ہے، وہ کیلنڈر پہ عبادات کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، اور یہ تفصیلات وہ کئی دفعہ امت سامنے شیئر کر چکے ہیں۔ اور خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے سن 2012 کے البلاغ کے اندر یہ ذکر کیا، سن 2012 میں رابطہ عالم اسلامی کا مکہ مکرمہ میں جب اجلاس ہوا، 2 علماء موجود تھے وہاں، انہوں نے یہ شبہ اٹھایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیلنڈر پہ فیصلے کرتے ہیں، رویت نہیں ہوتی۔ تو خود مفتی تقی عثمانی صاحب وہ فرما رہے ہیں، اور آن دا ریکارڈ البلاغ کے اندر وہ مضمون موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں مضمون کا اقتباس دیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جو ذمہ دار ہیں رویت کے، قاضی وقت نے ان کو کہا کہ ہاں بھی جواب دو، انہوں نے پورے 12 مہینے کی دستاویز ہمیں دکھائیں کہ ہر مہینے رویت کر کے تاریخ متعین کرتے ہیں۔ باقی شعبان، رمضان، حج کی تاریخیں تو بالکل عام اعلان کرتے ہیں، لیکن فرمایا ہر مہینے رویت کرتے ہیں، ہر مہینے رویت کر کے اس کا پوری دستاویز انہوں نے دکھائی۔ اب بتاؤ ہماری شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب کی اس قدر جو ہے وہ یعنی ریمارکس اور گواہیوں کے باوجود بھی آپ سعودیہ کی رویت پہ اعتراض کریں، تو کیا آپ اہل ہیں اس بات کے کہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟